بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر مدد وعینا حتی تسکنہ وارزقہ وتمتعہ فیہا قلیلا یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند الصلاۃ۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات کریں۔ نعرہ تکبیر، بسم اللہ، بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک زبان آواز تو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت، ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بشمار۔ خاندانی سیدہ بے بلند سے بلند الصلاۃ۔ میرے محسنین کی یہ صف اعلیٰ کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و اعضاء صف اعلیٰ میں موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر نصیب عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمہ لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید عشق جنت ہو جائے۔ اللہ پہلا جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا در سے علاج ہے۔ تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں کہ پھر منزل حاصل ہے۔ کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت ہے۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرتا ہوں، یہی لفظ بتائیں گے کہ مجھے کتنی دیر اس عزت والے کاروان کے سامنے سبق سنانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا، مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا۔ امام حسین آپ بھی اگر صف کے ساتھ مل جائیں، آپ مجھے اتنی پیارے ہیں جتنا سارا مطلب پیارا ہے، کیوں پیچھے بیٹھے یا پھر ممبر اتر کروا دیتے؟ اللہ تمہیں یہ سارے ولایت میں رکھے۔ اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا۔ صرف ایک میں ہی کائنات میں علی کی ولایت نہیں پڑھتا، تلمبہ والوں بہت سارے ذاکر علی کی ولایت پڑھنے والے گزر گئے تاریخ میں، جنہوں نے علی پڑھنا سکھایا کہ علی ایسے پڑھتے تھے۔ تلمبہ والوں تمہیں معیار سماعت سیدہ نے عطا کیا ہے تو ایک میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ میں ولایت علی پڑھنے والے ایک ذاکر کا تذکرہ کروں گا، پھر دیکھوں گا کہ آپ تازہ دم ہیں یا تھک گئے ہیں۔ علی کی ولایت کا وہ ذاکر ہے، نام ہے ابو ذر۔ آئے جو ہاتھ اٹھا لگ رہے کسی دروازے کا محتاج نہ، سر نہیں ہلانا بھائی جان، ہاتھ اٹھیں گے تو پھر بات بنے گی نا۔ علی کی ولایت کے اس ذاکر کا نام ہے ابو ذر۔ یہ ابو ذر پتہ ولایت علی کیسے پڑھتا تھا؟ تیسرے دور خلافت میں، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کے دور میں جناب ابو ذر کو ملک بدر کیا گیا، مدینے سے نکالا گیا اور شام بھیجا گیا۔ کیوں؟ جرم صرف ایک تھا، علی کی محبت۔ جو ہاتھ اٹھا لگ رہے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو، بسم اللہ۔
جرم تھا علی کی محبت پر. اب اللہ کرے زبان کو بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. حسن بھائی اس بات کی مجھے قطعی پرواہ نہیں کہ مجھے 4 منٹوں میں ممبر پہ کھڑے ہوئی یا 55 منٹ گزر گئے. رضا بھائی آپ یہ کاروان ایسے بولے گا جیسے بولنے کا حق ہے. ابو ذر کو علی کی محبت کے جرم میں مدینے سے نکال کے شام بھیج دیا گیا. بھلے چاہے وہ دشمن کا ملک تھا پھر بھی ابو ذر علی پڑھنے سے باز نہیں آیا. کتنے پیارے لگے ہو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ہاتھ اٹھائے کرو نا, ہاتھ اٹھیں گے تو پھر بات بنے گی نا. ہر ممبر پہ ہر مجلس میں پیغام دیا کرتا ہوں یہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے, کاسا ہے, کسٹول ہے. علی کی بارگاہ میں اٹھے گا تو شجر طوبہ کے خزانے لٹانے والا تمہیں خیرات ضرور عطا کرے گا. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. شام کے ملک میں ابو ذر علی کیسے پڑھتے تھے؟ شام کے ہر گلی ہر دروازہ پہ جا کے دستک دیا کرتے تھے جناب ابو ذر. ہر کوچے ہر محلے ہر گلی میں جاتے تھے, دروازہ کھٹکھٹاتے تھے. جب بھائی جان بندے باہر آتے تھے ابو ذر حال چال نہیں پوچھتے تھے, صرف ایک بات کہتے تھے اتبعوا اولادکم علی حب علی بن ابی طالب. شام والوں اپنی اولاد کی تربیت علی کے ولایت میں کرنا. کیوں؟ اولاد حلال ہونے کا واحد ثبوت علی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اتنا سا وقت لگتا ہے. یہی تو میں چاہ رہا تھا. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. جنت بن گئی ہے. بسم اللہ. کائنات کی ملکہ تمہیں کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. دامن میں خیرات ہو تو پھر اتنا سا وقت لگتا ہے. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے. کیا خوبصورت معیار سماعت سیدہ نے آپ کو عطا کیا ہے. جو الشام اتبعوا اولادکم علی حب علی بن ابی طالب. اپنی اولاد کی تربیت علی کی محبت پہ کرنا. کیوں؟ اولاد حلال ہونے کا واحد ثبوت علی ہے. اچھا رضا بھائی آپ ہر سال فون پہ بھی کہتے ہیں, جب گاڑی سے اترتا ہوں پھر بھی کہتے ہیں, نہ بھی کہیں تو مجھے آتی ہی ولایت علی ہے. کہا ہے تو ایک جملہ میں آپ کے کاروان کے حوالے کرتا ہوں. یہی ابو ذر نا ایک دن حسن بھائی سرکار امیر کے دروازے میں بیٹھا ہوا. تو توجہ ہے, آپ سیدہ کالی پگڑی بتا رہی ہے, آپ سیداتے ہیں, دعا چاہیے آپ سے. علی بادشاہ کے دروازے میں بیٹھا ہوا تھا ابو ذر, اور پریشان, اداس, چہرہ اترا ہوا, رنگ سر. آپ کے بولنے کے کیا کہنے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے. بیٹھا علی کے دروازے پہ ہے پریشان. چل ہاتھ کھولی طرح, ہاتھ کھولی میرا لال. امام حسین نے مسئلہ رکھے. بیٹھا علی کے دروازے پہ ہے پریشان. سرکار امیر نے کندھے پہ ہاتھ رکھا. ابو ذر کیوں پریشان ہو؟ آواز دے کے کہتا ہے مولا میں اپنی وجہ سے پریشان نہیں, جناب کی وجہ سے پریشان. علی فرماتے میں کائنات کی پریشانیاں مٹانے آیا ہوں تو میری وجہ سے پریشان. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. اگر یہی معیار سماعت رہا, یہی توجہ رہی تو زندگی کی یادگار نوکری تیرے حوالے کرنے کا حق ارادہ رکھتا ہوں. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. علی فرماتے کیوں میری وجہ سے کیوں پریشان ہو؟ آواز دے کے کہتا مولا دیکھے نا انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی. اب یہ بھائی سے لے کے آخری حلالی موالی تک جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں نا. 10,000 کے مجمع میں پڑھنے والی بات ہے جو مٹھی بھر لوگوں میں عبادت کی تکمیل سمجھ کے پڑھ کے جا رہا ہوں. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے, 19 سفر کی رات کو لاڑکانہ سندھ میں کم از کم 7,000 کا مجمع تھا. پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں تھی بازار میں. جملہ کا ہے پورا ضلع لاڑکانہ اٹھ کے علی کو سلام کرتا رہا ہے. اب آپ کی قوت پرواز کہاں تک ہے یہ تو سطر مجھے بتائے گی نا. مولا دیکھے نا انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی. ممبر رسول پہ بیٹھنا حق آپ کا تھا. انہوں نے آپ کو رسول کے ممبر پہ نہیں بیٹھے. انہوں نے, اشارہ سمجھیے گا, انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی. انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی. بندہ کون سا ہے جو کہتا ہے میں علی کو مانتا ہوں پھر چپ کر جائے؟ انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی. علی فرماتے پریشان نہ ہو, ایک سوال کا جواب دے. مولا پوچھئے. علی فرماتے یہ بتا کائنات کی سانسیں چل رہی ہیں؟ آئے امام حسین تمہیں سلا جی کرا جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوں یہ بتا کائنات کی سانسیں چل رہی ہیں؟ جی مولا چل رہی ہیں. کائنات کو رزق مل رہا ہے؟ جی مولا مل رہا ہے. بادل بارش برسا رہی ہیں؟ جی مولا برسا رہی ہیں. ہوائیں چل رہی ہیں؟ جی مولا چل رہی ہیں. دریاؤں میں روانی ہے؟ جی مولا ہے. زمین سے سبزہ اگتا ہے؟ جی مولا اگتا ہے. اللہ کی عبادت جاری ہے؟ جی مولا جاری ہے. علی مسکرا کے فرماتے پھر تمہیں کس نے کہا میری حکومت چھن گئی ہے؟ امام حسین تمہیں سمجھی کرا. علی فرماتے ہیں میں اللہ کے اقتدار کا مالک ہوں. یہ 2% کے لوگ میری حکومت کیا چھینیں گے؟ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رہے. اس ابو ذر نے نا ایک اور طریقے سے بھی علی پڑھا.
اب وقت تھوڑا ہے، باتیں میں نے زیادہ کرنی ہے آپ سے۔ ایک اور طریقے سے بھی بھائی جان علی پڑھا تھا، پتہ کیسے؟ اب آپ کے حصے کی بات ہے، قمیض ہوتی تھی ابو ذر کے پاس، پہنتے نہیں تھے، سارا دن کندھے پہ رکھ کے بازاروں میں گھومتے تھے۔ مئی جون جولائی اگست کا مہینہ، شام کے بازاروں میں ابو ذر کندھے پہ قمیض رکھ کے گھومتے رہتے تھے۔ رضا بھائی بندے پوچھتے تھے یا تو قمیض ابو ذر تیرے پاس ہو نا، کچھ سفر تو آپ کو بھی کرنا چاہیے، یا تو قمیض تیرے پاس ہو نا، ہم سب سے بھی غریب ہے، پیسے نہیں، استطاعت نہیں، خرید نہیں سکتا، قمیض ہے بھی، پہنتے کیوں نہیں؟ اب میں دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ آواز دے کے کہتا ہے میں نے سنا ہے شام کے رذیل نے علی کی ولایت کے جرم میں کوڑوں کی سزا رکھی ہے۔ بولنے پہ دل آئے تو پھر یک زبان بولا کریں نا۔ شام کے رذیل نے علی کی ولایت کے جرم میں کوڑوں کی سزا رکھی ہے، میں قمیض اس لیے نہیں پہنتا کوڑے لگنے آئے تو اتارنے کی دیر نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ماحول بن گیا ہے، آپ کے ذہن بیدار ہو گئے، کلام الہی کے ایک آیت کا سہارا لینا چاہتا ہے جان۔ اللہ قرآن میں بھائی جان ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا۔ ترجمہ لکھے گا لوہے دل پر۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے میرے لیے حسین ترین اسماء ہے، مجھے جب بھی پکارو انہی کے ذریعے پکارو۔ چلو دو چار ہاتھ اٹھے ہیں، یہ پہنچ گئے ہیں، باقی نہیں پہنچے، میں ذرا شہپر مودت کو تیار کرو، میں تمہیں تفسیر کے دروازے پہ لے چلتا ہوں۔ عزت آل محمد کی قسم ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرے لیے حسین ترین اسماء ہے، مجھے جب بھی پکارو انہی کے ذریعے پکارو۔ اب میں 5 منٹ پڑھوں، 15 منٹ پڑھوں، 25 منٹ پڑھوں، 5 پڑھوں، 10 پڑھوں، نتیجہ نہیں دے سکتا۔ نتیجہ تو لمبا والو اس وقت دے سکتا ہوں جب ان کے دروازے پہ جھکوں گا جن کے گھر کے اندر ہونے والی باتوں کو اللہ قرآن کہتا ہے۔ حسین آپ کو سلام، میں تو کب سے دیکھ رہا تھا آپ کو، سیدہ آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اس وقت نتیجہ ملے گا جب ان کے دروازے پہ جھکیں گے جن کے گھر کے اندر ہونے والی باتوں کو اللہ قرآن کہتے ہیں۔ ایک بندہ مولا امین کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مولا اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، میرے لیے حسین ترین اسماء ہے، مجھے جب بھی پکارو انہی کے ذریعے پکارو۔ مولا کیا اسے رب کہیں، قادر کہیں، حی کہیں، قیوم کہیں، مالک کہیں، کیا کہیں؟ علی فرماتے ہیں سب کہہ سکتے ہو لیکن یہ اسماء ہیں، اسماء الحسنى نہیں۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ چلو جتنے پہنچے ہو میں شکر گزار ہوں، باقیوں کو اگلے فکرے پہ ساتھ ملا لوں گا۔ پھر سنو، علی فرماتے ہیں رب، قادر، حی، قیوم، مالک، ملک، یہ سارے اس کے اسماء ہیں، پکار سکتے ہو ان کے ذریعے، لیکن یہ اسماء ہیں، اسماء الحسنى نہیں۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں جناب کے ذہنوں کی بیداری کا اتنا انتظار کرتا رہوں، مجلس مجھے 2 اور بھی جا کے پڑھنی ہے۔ اللہ کرے اب زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے، سر اٹھا اور مجھے دیکھ۔ علی فرماتے ہیں اسماء الحسنى ڈھونڈنے ہیں تو آؤ مجھے دیکھو۔ اپنے سینہ توحید گنجینہ پہ علی ہاتھ مار کے کہتے ہیں اب بندہ خدا ادھر دیکھ، واللہ نحن اسماء الحسنى، اللہ کی قسم اس کے اسماء الحسنى ہم چوڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ ایک ہاتھ بھی تو خیرات سے خالی نہیں گیا، ہاتھ چاہیے چل رہا، ہاتھ چاہیے ٹھیک ہے نا۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے، اس کے اسماء الحسنى ہم چودہ۔ اچھا دھیمے لہجے میں فکرہ کہوں قیمت کرو گے، پھر پتہ لگے گا گلے کے زور پہ کون بولتا ہے اور لفظ کی قوت اور ندرت پہ کون بولتا ہے نا بھائی۔ اتنا حق تو میرا بھی بنتا ہے نا کہ آپ کے معیار سماعت کو بھی دیکھو۔ اللہ تمہیں اشارے ولایت، اللہ کہہ رہا ہے مجھے اسماء الحسنى کے ذریعے پکارو۔ رضا بھائی اب یہ تیرا کاروان اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے گا تو فکرے کی قیمت نہیں ہے، جو دو کے محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا اسی دعوت اور دعا کو حسین کی ماں کی بارگاہ میں بطور سفارش پیش کروں گا تاکہ بی بی مجھے مزید عرفان کی خیرات ادا کرے اور میں ساری زندگی یوں ہی علی والوں کی خدمت کرتا رہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے اسماء الحسنى کے ذریعے پکارو۔ علی کہہ رہے اسماء الحسنى ہم ہیں،
یا تو قرآن سے یہ آیت نکال، ورنہ علی اور قرآن کے سائے تلے کھڑے ہو کے میں کہنے کا حق رکھتا ہوں نا، تو لمبا والا وہ چاہتا ہی یہی ہے، کبھی مجھے محمد کا ہو، کبھی مجھے علی کا ہو، کبھی مجھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہی ہے، کبھی مجھے محمد کا ہو، کبھی مجھے علی کا ہو، کبھی مجھے حسن کا ہو، کبھی مجھے حسین کا ہو۔ کراچی کے ایک شاعر ہیں، نام ہے ان کا میر احمد نوائل، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ انہوں نے بڑے خوبصورت 2 مصرے لکھے ہیں، میری بات زیادہ مضبوط ہو جائے گی ان کا شعر پڑھنے سے۔ انہوں نے لکھا ہے، خدا نے کرب و بلا میں لگا لیا ڈیرا۔ قمر بھائی دیکھیے گا، وہ کہہ رہے خدا نے کرب و بلا میں لگا لیا ڈیرا، وہ چاہتا ہے زمانہ اسے حسین کہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے، تہہ دل سے شکر گزار ہو۔ اور 2 مصرے سکیر کے کشکول میں بھی اترے ہیں، وہ بھی سن لیجیے۔ اب کسی کا شعر پڑھوں اپنا نہ پڑھوں تو میرا اندر تو مطمئن نہیں ہوتا نا۔ میں کہہ رہا ہوں اب تو ہو کر نوک نیزہ پر تلاوت ہے دلیل، جاتی خدا کے لیے۔ اب میرا موضوع دوسرا ہے، ورنہ میں اس طرف چل پڑا تو پھر دروازے اور کھل جائیں گے۔ اب تو ہو کر نوک نیزہ پر تلاوت ہے دلیل، جو وہاں پہ کبریا ہے وہ یہاں شبیر ہے۔ امام حسین تمہاری زندگیاں سلامت ہے، تہہ دل سے شکر گزار۔ بات کو تھوڑا اور مضبوط کریں، علی ہے اللہ کا نام، ہے نا؟ بولو تو لمبے باتوں۔ اچھا جس اس کا ایمان ہے علی اللہ کا نام ہے، ذرا ہاتھ تو بلند کرو۔ الحمدللہ سارا کاروان میرا رفیق سفر ہے۔ ہاتھ پتہ میں نے کیوں اٹھوائے؟ دیکھا ہے کہیں کوئی کام صرف میرے مجمع میں تو نہیں پھنس گیا ہے تو یا کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے یا کام کا بہانہ بنا کے اٹھ جائے، ورنہ فضائل علی کا وہ پہاڑ گرانے لگا ہوں نا، علی ہوا دل میں تو بچے گا، ورنہ یہی فنار۔ امام حسین کو میں حصار ولایت میرے کے بندے جو کربلا کے ظاہر بیٹھے ہیں وہ گواہی دیں گے، جو نہیں گئے اللہ انہیں آج کے ذکر کے صدقے میں جانے کی توفیق عطا کرے۔ کربلا جو بندے جاتے ہیں وہ نجف بھی جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں تو سرکار امیر کی زری کے سامنے کھڑے ہو کے حسن بھائی ایک زیارت ظاہر پڑتا ہے، کتابوں میں نہ ہو جو جھوٹے کی سزا ہو میری، جو پہلے پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوں، جو نہیں پہنچا وہ ذرا شہر پر مبتت کو تیار کرے، میں تمہیں فصیلی آج کی سیر پر لے جاؤں۔ بندہ علی کے سامنے کھڑے ہو کے بھائیان زیارت پڑھ رہا ہوتا ہے، السلام علیکہ یا اسم اللہ الرضی، اے اللہ کے پسندیدہ نام میرا سلام۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بی بی نے تمہیں علی سننے کا بسم اللہ، اے اللہ کے پسندیدہ نام میرا سلام۔ اچھا تو لمبا مانو یہ پسند اور ناپسند کا چکر کیا ہے؟ آؤ میں مثال سے سمجھاؤں۔ میں لاہور سے چلا، بھائی جان فون کرنے لگے، ظہیر بھائی کہاں پہنچ گئے، کہاں پہنچ گئے، کہاں پہنچ گئے؟ ذاتی حیثیت تو میری 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے، حسین کے ذکر کی نسبت سے اتنی عزت کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی سلامت رکھے۔ ایسے ہی نا بھائی جان، ذاتی حیثیت تو ہماری کیا ہے؟ حسین کے ذکر کی نسبت ہے، کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے۔ جب یہاں پہنچا خود گاڑی کا دروازہ کھولا، عزت سے ممبر پہ لے کے آیا، اب اسے پتا ہے میں کیا کھانا پسند کرتا ہوں، کیا پینا پسند کرتا ہوں، کہاں بیٹھنا پسند کرتا ہوں، یعنی ہر شے میں بانی مجلس نے میری پسند ناپسند کا خیال رکھا کہ کہیں حسین کا ذاکر ناراض نہ ہو جائے۔ اب یہی تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، علی نمازوں سے سوچ کے نکالنا، جس سے علی نکل گیا وہ نمازیں اللہ پسند ہی نہیں کرتا۔ ہائے 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 ہائے، امام حسین تمہیں سلامت ہے، کائنات کی ملکہ تمہیں کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ سارے بولو اچھا میں نے غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے پچھلے سال بھی اس ممبر سے اپنے ساتھ آئے تھے، مولا کے مدعا آگے
پچھلے سال بھی اس ممبر سے ایک مثال دی تھی، اب بھی دیتا ہوں، وہ دینا اس لیے ضروری ہوگی کہ دھاتا بڑی فٹ دے دیتے، نعرہ اس معیار کا نہیں ہے۔ قمر بھائی نعرے کی ترغیب دلانے کے لیے اس عزت والے کاروان کو مثال دو، علی کا نام بلند آواز سے لیا کرو، گاج باج کے لیا کرو، سینہ چوڑا کر کے لیا کرو، بازو بلند کر کے لیا کرو، ایسے ہی ہے نا، مثال دو تاکہ یہ نسل سمجھے۔ میں ممبر پہ کھڑا ہوں تو لمبا والوں میرا نام ظہیر ہے، ہو سکتا ہے اس عزت والے کاروان میں کوئی میرا ہم نام بیٹھا ہو، میرا نام بھی ظہیر ہو، اس کا نام بھی ظہیر ہو، اگر قمر بھائی وہاں بارگاہ کے کونے میں کھڑے ہو کے آواز ہے ظہیر، ایمان سے بتاؤ میں ممبر سے دیکھوں گا بھائی جان، وہ صف اعلیٰ سے دیکھے گا، پھر پتہ نہیں مجھے بلایا ہے یا اسے بلایا ہے۔ یہی تو میں اپنی عزت والے کاروان کو سمجھانے آیا ہوں بھی علی کا نام بلند آواز سے لیا کرو، جب تم یا علی کہتے ہو نجف سے علی دیکھتا ہے، عرش سے خدا دیکھتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ تمہیں کی سارے ولایت میں رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ پہنچ گئے ہو تو ایک تحفہ اور لے لو، کیا یاد کرو گے، زندگی کا کیا پتہ، مثالیں بلندہ والوں دو ہے کائنات، ذمہ داری سے بات کرتا ہوں حسن بھائی، مثالیں دو ہے کائنات، یا اس نے خود کو علی کہا جا کے خدا کے لیے، یا اس نے میرے مولا کو علی کہا، اور دوسری مثال یا اس نے خود کو مومن کہا، اور کیا لوکی ہوگی ہے تیرے احساس کی بات اگر تو پہنچ جائے، یا اس نے خود کو مومن کہا یا تجھے مومن کہا۔ میں اکیلا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا نا، مجھ گناہگار کے گناہ اتنے ہیں، خیرات ملنے میں دیر ہو جائے گی، اتنا سارا علی والا عزت والا کاروان ساتھ ملے گا تو جلدی دروازہ کھل جائے گا۔ پالنے والے تو کیوں مومن ہے، یہ کیوں مومن ہے، اللہ آواز دے کے کہے گا 24 سفر حسن رضا کھرل صاحب آپ کو تو لمبا میں بلائیں گے، ممبر حسینی کے کھڑے ہو کے عزت والے کاروان کو بتا دینا یہ اس لیے مومن ہے اس کے دل میں علی رہتا ہے۔ حسین تمہیں سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہو، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی کمینے کا محتاج نہ ہو، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے حسین کے روضے میں جا کے ماسو، اس سے بڑی دعا نہ اللہ کی کائنات میں خلق ہوئی ہے، نہ حسین کے ممبر سے ماتمیوں کے حوالے کر سکتا ہو۔ تو اس لیے مومن دل میں علی رہتا ہے۔ اچھا پالنے والے یہ تو مومن کے دل میں علی ہے، تو کیوں مومن ہے؟ اللہ آواز دے کے کہتا ہے میں اس لیے مومن میرا دل ہی علی ہے۔ اللہ اللہ من کی جاگیر پہ ایقان کا پہرا کر دے، پہرے عرفان بلا اور بھی گہرا کر دے، اور تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زبان، جو علی سن نہیں سکتے انہیں بہرا کر دے۔ اللہ تمہیں اشارے ولایت میں رکھے، جانتے ہو کہ میری رمز کی تار کو آپ نے چھیڑ دیا ہے، چھیڑا ہے تو جواب تو دینا ضروری بن گیا نا۔ کائنات کی ملکہ تمہیں اشارے ولایت میں رکھے، میں کہہ رہا ہوں کبھی وہ خوشبو کے پیرہن میں چمن کا بن کے ولی ملا ہے۔ اب ہاتھ اٹھے گے تو پھر بات بنے گی نا۔ اللہ تمہیں اشارے ولایت میں رکھے، میں تو سوچ رہا تھا کہ کوئی چھیڑے تو میں چھڑ جاؤں، میں کہہ رہا ہوں کبھی وہ خوشبو کے پیرہن میں چمن کا بن کے ولی ملا ہے، کبھی وہ مجھ کو خفی ملا ہے، کبھی وہ مجھ کو جلی ملا ہے۔ سوال میں نے کیا خدا سے تو کون کیسا کہاں پہ کب ہے، میں عشق وحدت میں تب سے گم ہوں جواب جب سے علی ملا۔ اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سر میں اس کے بعد چار مصرے اور پڑھ دوں بھائی جان، کیوں کمر بھائی سارے بولو پڑھ دوں۔ ولی کا رتبہ چھپانے والوں کہاں تلک تم چھپا سکو گے، یہاں علی ہے یہاں نہیں ہے، یہ بحث ملا کی ہے، مجھے کلندرانہ مزاج کے لوگوں میں ابو ذر طبیعت 4 مصرے پڑھنے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں ولی کا رتبہ چھپانے والوں کہاں تلک تم چھپا سکو گے، ثبوت وحدت صفات یزداں کو کبریا نے ولی کہا ہے، اور علی کے مستوں پہ شرک فتوے لگانے والوں سے جا کے کہہ دو جسے پکارا ہے تم نے اللہ اسی نے خود کو علی کہا۔ بولو بولو سخی سردار کوئی طبیعت جڑی ہے جناب اس امام حسین تمہیں سلامت رکھے، تہہ دل سے میں 1000 دفعہ
वली का रुतबा छुपाने वालों, कहाँ तलक तुम छुपा सकोगे? सबूत वहदत सबात यज़दा को किबरिया ने वली कहा है। अली के मस्तों पे शिर्क फतवे लगाने वालों से जाके कह दो, और जिसे पुकारा है तुमने अल्लाह, उसी ने खुद को अली कहा। अल्लाह अली है अल्लाह का नाम। मैंने कुरान की आयत और अली के फरमान से साबित कर दिया, और ज़ियारत मुतलका के फिक्रे से साबित कर दिया। अली है अल्लाह का। थक तो नहीं गए भाई? आप रिलैक्स कर रहे हैं ना? मैंने कहा शायद थक गए। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अली है अल्लाह का नाम। थोड़ी बात और मजबूत करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? गाड़ी तक जाते जाते हवाला मांग लोगे, न दिखाऊंगा मैं दीवार तक तेरा मुजरिम हूँ, बल्कि मैं फरीज़ा मनसबियत अदा कर दूँ, मेरे मिंबर छोड़ने के बाद कोई बंदा मेरे पानी को परेशान ना करे। जिसने बात करनी हो इनसे मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिएगा और मुझे मैसेज कीजिएगा। मैं लाहौर जाके किताब का व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट न सेंड करूँ, जो झूठे की सजा वो मेरी। आवाज बचा के घर ले जाओ, फिर तुम जानो और मखदूम है कौन है जाने, मैं कुछ नहीं कह सकता ना। अली एक सफर से वापस आ रहे थे, साथ में एक यहूदी भी था, यहूदी पैदल था कमर भाई, और अली घोड़े पे सवार थे। सामने आ गया दरिया, अब अली घोड़ा रोक के खड़े। यहूदी ने अपने होठों में कुछ पढ़ा, ज़हन में रखे अली है अल्लाह का नाम। यहूदी ने कुछ पढ़ा अपने होठों में, कुछ फिर तो कोई वजीफा पढ़ा, फूंका और पानी पे चलना शुरू कर दिया। जब उस पार उतरा ना तो लंबे बाल, पीछे मुड़ के मेरे मौला से, जानता तो नहीं था ये कौन है, पीछे मुड़ के अली से खिताब करके, फिक्रा जमीन पे गया तो दुख लगेगा, पीछे मुड़ के अली से खिताब करके कहने लगा, ऐ घोड़े सवार, अगर तुझे भी वो आता होता जो मुझे आता है, तेरी वही को खबर नहीं है कि मैं तुझे क्या सुनाने जा रहा हूं। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ऐ घोड़े सवार, जो पहुंच रहे उन्हें मैं कहता हुआ, ऐ घोड़े सवार, अगर तुझे भी वो आता होता जो मुझे आता है, फिर तू भी उधर न खड़ा होता, इस बार आता। अली फरमाते जरा रुक। अली ने दस्ते इमामत दुलदुल महशब खराम की गर्दन पे फेरा, दुलदुल ने सोम उठा के पानी के सीने पे रखे, बिजली की तेजी से दुलदुल दरिया क्रॉस कर गया। जब दूसरे किनारे पे अली पहुंचे ना, यहूदी थर थर कांप रहा है, बदन में लर्जा जलजला है। घोड़े सवार, तेरी मंजिल तो मुझसे भी आगे है, मायूस ना करना, मैं जवाहरात मुट्ठी भर के रेत में फेंक गया हूँ। ऐ घोड़े सवार, तेरी मंजिल तो मुझसे भी आगे है। क्या पढ़ा? बता तो सही, तूने क्या पढ़ा? अली फरमाते पहले तू बता, तूने क्या पढ़ा? दो बंदे अब मजलिस में नहीं बोल सकते भाईजान, एक वो जो मजलिस में आके भी नहीं आया, दूसरा अंदर से जिसका अकीदा साथ न दे। हसन भाई तीसरी वजह भी तू मेरे साथ ना बोल। ऐ घोड़े सवार, तूने क्या पढ़ा? अली फरमाते पहले तू बता, तूने क्या पढ़ा? आवाज देके कहते हैं मैंने अल्लाह का पसंदीदा नाम पढ़ा। अली फरमाते कौन सा नाम? आवाज देके कहता है मैंने मोहम्मद नबी के वसी का नाम लिया। अली फरमाते इधर देख, अन्ना सालिकल वसी, वो वसी मैं ही तो हूं। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह, अन्ना सालिकल वसी, वो वसी मैं ही तो हूं। एक तोहफा दूं आपके मजमे को, इतना प्यारा जो अली सुनते हो, एक तोहफा दूं आपको। देखो देखो, ये जो कुरान के हाशी पे 99 अस्मा है ना, अल्लाह के 99 अस्मा लिखे होते हैं, जंतरी पे लिखे होते हैं, कभी कभी अखबार में भी आ जाते हैं, पोस्टर्स में भी छपे होते हैं। इन नामों को गौर से देख लेना, इनमें 3 नाम आपको ऐसे मिलेंगे जिनसे मेरी बात और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। वो पता कौन सी? तवज्जो। एक है अल्लाह, बोलो 99 अस्मा में अल्लाह है या नहीं है ना? एक है अल्लाह। कमर भाई बात वो करने जा रहा हूं कि 7 आसमान भी कीमत में ले आओ ना, तो कीमत कबूल ही नहीं करता। मोहब्बत समझ के एक हाथ हवा में उठा देना मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है। ला अलम का फरेरा मेरे सर पे रख, पिंडी से लेके कराची तक मजमे धमाल खेलते देखे इन सतरों पे। अब तेरी कुव्वत परवाज़ कहां तक है, ये तो सतर मुझे बताएगी ना। एक है अल्लाह, एक है अल वली, एक है अली। तो लंबे वालों तीनों को तरतीब दो तो बनता है अली वलीउल्लाह। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। तीनों को जोड़ो
تو بنتا ہے علی ولی اللہ. ڈرتا ڈرتا میں کسی کے ابے سے بھی نہیں ہوں. ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری نوکری ہو. رات کابر میں علی نے پوچھ لیا ممبر ملا تھا, ولایت پڑی تھی یا نہیں پڑی تھی؟ میں قدموں پر رخسار رکھ کے کہہ دوں گا مولا میں نے اپنے حصے کا کام کیا, تیرے نوکر جانے, تیرے شیعہ جانے, ان کے عقیدے جانے, اور تو جان. تینوں کو ترتیب دو تو بنتا ہے علی ولی اللہ. اور لمبے والوں علی کو نمازوں سے سوچ کے نکالنا. تو علی نکالے گا اللہ بھی جائے گا, ولی بھی جائے گا. اللہ آگے تیری مرضی ہے. کافی ہو گئے, چلے آگے چلے. اچھا علی ہے اللہ کا نام ہے نا, ہے بھائی. اس اسم الہی نے طلباء والوں پھر بڑے جلوے دکھائے, بڑے جلوے دکھائے بھائی, بڑے جلوے دکھائے. ایک جلوہ میں پڑھنے جا رہا ہوں اللہ کے نام کا. وہ پتہ کیا ہے؟ کس وقت اللہ کے نام نے جلوہ دکھایا؟ خدا کے لیے میری جانب دیکھیے. کس وقت؟ جب رسول نے کندھا جھکایا, علی نے قدم اٹھایا. کیا کروں یار, کہاں سے لاؤں وہ مجمع جو اس جملے کی مجھے قیمت کر کے دے گا؟ تیرے لیے میرا ہے تو تجھے ہی سنانا ہے نا. بولو ایسے جیسے بولنے کا حق ہے. اچھا یہ کوئی عام کندھے تھے؟ ادھر لا الہ الا اللہ, ادھر محمد رسول اللہ. رفیق بھائی بندے پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے علی ولی اللہ؟ آؤ میں دکھاؤں. رسول کے ایک کندھے پہ لا الہ الا اللہ, ادھر محمد رسول اللہ, اوپر کھڑا ہے علی ولی اللہ. سار اٹھا میں کچھ دینے آیا ہوں تمہیں. امام حسین تمہیں ٹھیک ہے نا, تیرے جھومنے کی کیا کہتے ہیں. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اچھا جی, علی کھڑے ہیں رسول کے کندھوں پر. فتح مکہ بچوں کو یاد ہے, رسول کے کندھوں پہ کھڑے ہیں علی پاک. ابھی علی بت توڑ نہیں رہے, رسول حکم نہیں دے رہے, اور منظر دیکھا ہے سلمان نے. تو سوچتا رہ جائے گا میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جانے کا آتی ہوں. سلمان نے منظر دیکھا بھائی جانے. ایک صحابی کا کاندھا ہلا رہا ہے, دیکھو دیکھو نبی کے کاندھے پہ علی. چاویں ہاتھ اٹھانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے, علی سے مانگنے سے خیرات ملتی ہے. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. خدیج کی یاد میں آئے ہو تو ہاتھ بلند کیا کرو, اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. ہاں دیکھو دیکھو رسول کے کندھوں پہ علی, دیکھو دیکھو رسول کے کندھوں پہ علی. صحابی اریٹیٹ ہو گئے. اریٹیٹ ہو گئے, پریشان ہو جاتے ہیں. اور سلمان کیا ہو گیا تجھے, پاگل ہو گیا, کملا ہو گیا, 600 سال تیری عمر ہو گئی ہے, دیکھ تو رہے ہیں کہ رسول کے کندھوں پہ علی, پھر بار بار ہمیں کیوں کہہ رہا ہے؟ سلمان مسکرا کے کہتا ہے نہیں یار, جیسے میں دیکھ رہا ہوں نا. صدر تو یہ تھی نا علی والوں کے لیے, جیسے میں دیکھ رہا ہوں ویسے دیکھو. صحابی کہتے تو کیسے دیکھ رہا ہے؟ سلمان آواز دے کے کہتا آؤ میں تمہیں بتاؤں, راز بلا سے آج ہے پردہ ہٹا ہوا. ہاتھ اٹھاؤ, میں تمہیں فصیل عرض کی سیر پہ لے جانا چاہ رہا ہوں. سلمان کہتا ہے راز بلا سے آج ہے پردہ ہٹا ہوا, لیکن عدو کی آنکھ میں کانٹا پڑا ہوا. سلمان کہتا ہے لیکن عدو کی آنکھ میں کانٹا پڑا ہوا. توشے نبی پہ دیکھ لو منظر کمال ہے, نام خدا پہ نام کا مانا کھڑا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام حسین تمہیں حصار ولایت کر گئے. اچھا بندے فٹافٹ نہ اعتراض کر دیتے ہیں, سب چھوٹے ہیں, شرک کر دیا, کفر کر دیا, علی کو حد سے بڑھا دیا, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. چلو ذکر شبیر ہے, 14 کی کچہری ہے, میرے حلف دینے سے کسی کا عقیدہ سیدھا ہوتا ہے تو مجھے کیا پرواہ ہونی چاہیے؟ 1000 قسمیں لو مجھ سے, میں ممبر پہ حلف اٹھا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین وامام المتقین علی ولی اللہ واولادہ المعصومین حجج اللہ. کلمہ شہادت پڑھ کے تو لمبے والوں قسم میں نے اٹھا دیا, تیری مرضی, کافر کہے, نصیری کہے, مشرک کہے, مرتد کہے, واجب القتل کہے, میں علی کو اللہ کا ولی مانتا ہوں, اللہ نہیں مانتا. جو علی کو اللہ مانے اس میں بھی لعنت کرتا ہوں, جو علی کو اپنے جیسا مانے اس میں بھی لعنت کرتا ہوں. اب سر اٹھانا اور دیکھنا میں کہاں لے کے جا رہا ہوں. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. ابھی رسول کے کندھوں پہ کھڑے ہیں علی, ایک ہاتھ علی کی اس پنڈلی میں رسول نے ڈالا, ایک
ہاتھ اس پنڈلی میں ڈالا، جاگنا خدا کے لیے. رسول نے ایک ہاتھ علی کی اس پنڈلی میں، ایک ہاتھ اس پنڈلی میں. ابھی رسول حکم نہیں دے رہے وہ توڑنے کا بھائی جان، علی توڑ بھی نہیں رہے، بس تھوڑی سی گردن اوپر گھما کے علی کا چہرہ دے کے پڑے جا رہے ہیں سبحان اللہ. یاد ہے بول یا میں نے مجمع لے آ دے جنہ کو میں داغ لے گا. امام حسین نے واسطہ رکھے، کہتے جو ہو ولایت علی پڑھو تو پھر وہ بندے بھی تو لانا جو ولایت علی سن سکتے ہیں. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میرے کے تھوڑی سی گردن اوپر گھما کے رسول پڑھے جا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلمان نے قدموں پہ رخسار رکھا، مولا علی کا چہرہ دیکھ کے پڑھے جا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وجہ کیا ہے؟ رسول آواز دے کے کہتے ہیں سلمان میں تمہیں بتاؤں، جمال وجہ خدا کی رونق خدا کی صورت دکھا رہی ہے. اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. حلف میں نے پہلے اٹھا دیا میں علی کو اللہ نہیں مانتا، علی کو اللہ کا بندہ مانتا ہوں. اب تیرے عقیدے پر ڈیپینڈ کرتا تو علی کہاں جا کے سنتا ہے. رسول آواز دے کے کہتے ہیں جمال وجہ خدا کی صورت دکھا رہی ہے. وہ کون کنزن کا ماجرا سب ادا ولی کی دکھا رہی ہے. میری زبان پہ یہ ورد سبحان اس لیے ہو گیا ہے جاری، خدا کے پردے میں تھی جو خوشبو علی کے پیروں سے آ رہی. امام حسین تمہیں سلامت. اچھا جی آگے چلے یا کافی ہو گیا؟ چلے اللہ تمہیں سلامت رکھے. اچھا جی اس میں الہی نے نا پھر ایک اور جلوہ دکھایا. وہ پتہ کب؟ جب مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ دنیا سے چلا گیا اور کوفہ والے قمر بھائی علی کے دروازے پہ جمع ہوئے، بیعت لے ہم سے. عالم دین کی موجودگی میں بات کروں تائید کروا لیجیے گا. یا علی ہم سے بیعت لے. باتیں لمبی ہیں، نتیجہ دوں اور جاؤں آپ کی دعا کے سارے چلے. علی فرماتے ہیں ابھی شام ہے، صبح دن کی روشنی میں مسجد کوفہ میں بیعت لوں گا. بات وہ کروں گا جسے نبھا سکوں. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. ابھی شام کا وقت ہے، صبح مسجد کوفہ دن کی روشنی میں بیعت لوں گا. اتنا رش تھا کہ علی کو گھر سے نکل کے مسجد تک پہنچتے بڑا وقت لگ گیا. اب وہ باتیں لمبی ہے ساری، آپ کے بچوں کو یاد ہے. اور بشریت بھائیان ساری رات سوچتی رہی ہے، کیونکہ تم سب جانتے ہو کہ رسول کے احترام میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے رسول والی جگہ چھوڑ دی، نیچے والے زینے پہ بیٹھے. اور دوسرے خلیفہ نے پہلے خلیفہ کے احترام میں دوسرا زینہ چھوڑ دیا. تیسرے نے پھر نیچے بیٹھ گیا، زینے ہو گئے ختم. بشریت ساری رات سوچتی رہی کہ اللہ جانے آبادی کیا کرتے ہیں، ممبر نیا بنواتے ہیں یا ممبر کے ساتھ ٹیک لگا کے علی کھڑے ہوتے ہیں. بس بشریت کی اسی منحوس سوچ کو پاؤں کے تلوے سے روند کے علی نے ممبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھا. جاگی بس میں جا رہا ہوں، 2-2.5 منٹ کی بغیر نوکریاں ختم ہو گئی ہے بات. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. بشریت کی اسی منحوس سوچ کو روکتے ہوئے بھائی ہم دیکھے گا میری جانب. آپ مجھے اتنی پیارے جتنا سارا کاروان پیارا ہے. پہلا زینہ، دوسرا زینہ، تیسرا زینہ، بالکل علی وہاں بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. خاموشی چھا گئی، سانسیں گلوں میں اٹک گئی. ہے نبی علی کی جگہ پہ. بے استادہ بندہ نہیں ہو، اتنی بڑی دعوت کے بعد چھوٹے لیول کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا تو سوچتا رہ جائے گا. اور میں ہوا کے جھونکے کی طرف ادھر ہے نبی علی کی جگہ پہ، ہے نبی علی کی جگہ پہ. علی آواز دے کے کہتے ہیں کیا سوچتے ہو میں مصطفیٰ کی جگہ پہ بیٹھے ہوں؟ تیرے پہنچنے کے کیا کہیں، کیا سوچتے ہو میں نبی کی جگہ پہ بیٹھے ہوں؟ اور زمانے والے تمہیں کیا پتا میرا مقام کیا ہے. اب علی رسول کے ممبر پہ بیٹھ کے خود علی پڑھنے لگے. فکرہ تھا جو سر سے چلا گیا. تم تھک گئے ہو، بس تمہاری تھکاوٹ نہیں آسمانی، محبت نہیں آسمانی. میں جا رہا ہوں تیری دعا کے سارے تلے. علی اپنا تعارف خود کروا رہے ہیں. اور زمانے والوں آؤ میرا تعارف سنو، میری معرفت حاصل کرو. کیا علی فرماتے ہیں بشر میرے رتبے کو سمجھا نہیں ہے، یہ لکڑی کا ممبر ہے کعبہ نہیں ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے.
علی فرماتے بشر میرے رتبے کو سمجھا نہیں ہے، یہ لکڑی کا منبر ہے کعبہ نہیں ہے، یہ لکڑی کا منبر ہے کعبہ نہیں ہے۔ علی فرماتے میں وہ ہوں کہ جس نے تھا آدم تراشا، وہ روح جس نے پھونکی وہ میرا ہی دم تھا۔ علی فرماتے وہ نوح کی عرضی کو سنتا تھا میں ہی، شفا اس کے زخموں میں بھرتا تھا میں ہی۔ علی فرماتے وہ نمرود کی نار میں جب آیا، براہیم نے مجھ کو دمساز پایا۔ علی آواز دے کے کہتے ہیں سلے میں جو تاج کلیمی ملا ہے تو رب کہہ کے موسیٰ مجھے ہی ملا۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ جو داد تم دے چکے وہ بہت نیچے کی بات ہے، جہاں لے کے جانا چاہ رہا وہ بہت آگے کی سرحد ہے۔ اللہ کا سایہ سلامت رکھے۔ سلے میں جو تاج کلیمی ملا ہے تو رب کہہ کے موسیٰ مجھے ہی ملا ہے۔ علی فرماتے ہاں عیسیٰ کو انجیل میں نے پڑھائی، پرندے کی تخلیق میں نے سکھائی۔ علی فرماتے خدا نے مجھے اپنا چہرہ بنایا، ملائک نے سجدہ مجھے ہی کیا ہے۔ علی فرماتے گواہی جو دی سب نے میری ولا کی تو نبیوں کو حق نے نبوت عطا کی۔ علی فرماتے مشیت میں ہر ایک جلوے میں میں تھا کہ معراج پر اس پردے میں میں تھا۔ علی فرماتے صفات الہی کا مختار میں ہوں، رسالت کے بستر کا حقدار میں ہوں۔ علی آواز لے کے کہتے وہ پلے کی آیت بھی میرے لیے ہے، خدا کی ولایت بھی میرے لیے ہے۔ علی فرماتے مجھے دیکھ کے منبر مصطفیٰ پہ تو سانسیں تمہاری ہڈوں کے سینہ پہ۔ علی فرماتے بتوں کی تباہی ذرا یاد کر لو، وہاں پہ قصیدے بھی میرے رقم تھے، اور کہاں مر گئے تھے سبھی تم نے جس دن محمد کے کندھوں پہ میرے رقم۔ اللہ اکبر۔ اگر دنیا ولایت علی تسلیم کر لیتی، محمد کی بیٹی دربار میں جاتی، علی کی بیٹی بازار میں جاتی۔ ہائے کیا تو اگلا فکرہ سن لے، گئی محمد کی بیٹی بھی دربار، سب کے گئی علی کی بیٹی بھی بازار۔ لیکن رونے والا فرق پڑا ہے، جب رسول کی بیٹی گئی تو ہاتھ کھلے ہوئے تھے، سینے پہ ہاتھ مار کے رونا ماتمی کی شان ہے، تو بنائی غریبوں کے ماتم کے لیے ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ بانیان کی سال کی محنت ہے، دامن اٹھا کے دعا کر رہا ہوں اللہ ان کو رہتی دنیا تک آباد فرما۔ سیدو غیر سیدو، جب علی کی بیٹی گئی تو ہاتھ الٹے بندے ہوئے تھے۔ اللہ درجات بلند کرے۔ سلطان و ذاکرین بابا سید صابر شاہ بہل والے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ وہ کہا کرتے تھے جہاں حسین کو بھی نہیں آنا چاہیے تھا وہاں علی کی بیٹیاں۔ کیا خوبصورت سلیقہ تمہیں مصائب سننے کا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ بانی مجلس ارادہ میرا کچھ اور تھا، بانی مجلس نے حکم دیا ہے کہ حسین کی شریکت الحسین بہن کی شہادت پڑھ۔ میں ہاتھ جوڑے کھڑا ہوں، ہاتھ جوڑے، میں اس بی بی کی شہادت نہیں پڑھ سکتا، بالکل نہیں پڑھ سکتا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ مجھ سے علی اکبر کہو میں پڑھ دوں گا، مجھ سے 13 سال کا دلہا کہو میں پڑھ دوں گا، مجھ سے غازی کے بازو کہو میں سنا دوں گا، حتیٰ کہ حسین کی 13 ضربے کہو تو میں پڑھ دوں گا۔ میں حسین کی بہن کی شہادت نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ شہادت اس کی پڑھی جا سکتی ہے جو ایک جگہ گرا ہو۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ ایک جگہ قتل ہوا ہو، قاتل کا نام پتا ہو، مقتول کی ضرب بسم اللہ بسم اللہ، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ جس کی شہادت آپ نے پڑھنے کے لیے حکم دیا ہے نا، بتاؤ اب کون سی شہادت پڑھوں؟ میں شام غریبہ پڑھوں، میں علی کی بیٹی کا مقتل میں آنا پڑھوں، میں کربلا سے روانگی پڑھوں،
मैं कूफा का दाखिला पढ़ूं, कौन सी शहादत अली की बेटी की पढ़ूं। जब तो रो पड़ा है ना, एक फिक्रा कहता हूँ, आगे तेरी मवद्दत ने चाहा तो चलेंगे, वरना इसी में मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और सैयदो गैर सैयदो, करबला से लेके अस्कलान तक जब कारवान पहुंचा है ना, और बानी मजलिस तो कितना मुकद्दर का धनी है जो नाना के रोज़े पे आधी रात को जाती है, तेरे घर में सुफाए दिन में आई बैठी है, सिर्फ इसलिए गरीब करबला का पुरसा लेने के लिए। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। जितने हल्के के मातम और सर पे मातम करके रोना सैयदा रबाब की सुन्नत है। कायनात की मलका तेरा मातम कबूल फरमाए। अस्कलान की रोने वालों वो खूनी मंजिल है। अब ये जुड़े हुए हाथ देखना, इस फिक्रे पे हाथ जरूर करना। रोने वालों वो खूनी मंजिल है जहां पहुंच के हरामजादों ने अपने जानवर भी साहिबान तले बांधे। धूप में खड़ी रही मोहम्मद की बेटियां। और सुन्नी भाई हमसे पूछते हैं मातम क्यों करते हैं? आज जरा देखना, जो धूप में खड़ी है वो किसी शिया की बेटी है, वो किसी सुन्नी की बेटियां हैं। ऐसे तो कोई अपने जनाजे पे नहीं रोता जैसे तुम गरीबों का मातम कर रहे हो। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और सैयदो गैर सैयदो, सैयद सज्जाद की आवाज आई, शेबर मेरे करीब आ। अल्लाह इस हरामी पे लानत करे। कमीना सज्जाद के करीब आया, सैयद की आवाज आई। अब ये जुड़े हुए हाथ देखना, फिर हाय जरूर कर देना। रोने वालों सज्जाद की आवाज आई, शेबर करबला से लेके अस्कलान तक, जहां तेरा दिल किया है तूने मुझे मारा है। मरहबा मरहबा मरहबा, आसान नहीं है ना गरीबों के नाम में हाय करना। जहां तेरा दिल किया है तूने मुझे मारा है। अल्लाह तेरे मर जाओ ये जुमले ना पढ़ सको। अगला फिक्रा सज्जाद ने कहा, अस्कलान की जमीन में ज़लज़ला आ गया। सैयद सज्जाद की आवाज आई, कमीना बता तेरा दिल किया तूने मुझे चमड़े के ताज़ियाने से मारा। आप सैयद है ना, सैयद नहीं रोएंगे तो फिर कौन रोएगा? तेरा दिल किया तूने मुझे लोहे के ताज़ियाने से मारा। सज्जाद फरमाते बता मैंने तेरा हाथ रोका। कमीना कहता नहीं। बता मैंने तेरे हक में बददुआ की है। कमीना कहता नहीं है। अल्लाह करे मर जाओ ये जुमले न पढ़ सको। और रोने वालों सज्जाद की आवाज आई, जा दोनों ताज़ियाने उठा के ले आ। कमीना कबर भाई दोनों ताज़ियाने उठा के ले आया। सज्जाद की आवाज आई, मेरी पोस्ट से कपड़ा हटा ले और सालिमा जितना मारना है मुझे मार, मेरी पुप्पियों को ना मार। जितना मारना है मुझे मार, मेरी बहन बिस्मिल्लाह। मरहबा मरहबा, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और सैयदों गैर सैयदों, एक फिक्रा और सुनो, फिर एक फिक्रा शहादत का। और सैयदों गैर सैयदों, आ गया शाम का खूनी बाजार। ना होती मेरी आंखें ना मैं पढ़ता ये रिवायत। अल्लामा क़ज़वीनी अलैहिर्रहमा की किताब से फिक्रे तेरे हवाले कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा है, नालायक दुकान के बने हुए नालायक जेवर पहन कर आ खड़ी मरियम कुबरा बाजार शाम में। बानी मजलिस में तुम्हें पुरसा देना चाहता हूँ, हुक्म तेरा है इस बीबी के मसला पढ़ने का। और होने वाला जब अली की बेटी का पहला कदम बाजार में आया है ना, मुजरिम है वो बंदा जो शिया हो के इन सत्रों पे मातम न कर सके। सर झुका के माफी जरूर मांग रहा है। अल्लाह तेरे कौन सा गुनाह हो गया है अली की बेटी का मातम नहीं कर सकता। अल्लाह तेरा मातम फरमाया। सैयदों गैर सैयदों, जब अली की बेटी का पहला कदम बाजार शाम में आया है ना, अल्लाह लानत करे इसी शेबर हरामजादे पे, इसने ऐलान किया जिसने अली से कोई बदला लेना हो। बड़ा कोई अमीर मिजाज बंदा है जो मातम नहीं कर सकता। अल्लाह तेरा मातम बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जिसने अली से कोई बदला लेना हो, अली के बेटे मारे गए हैं, अली की बेटियां कैद हो गए, इस्लाम के बाजार में आ गई है। और होने वाला शिया कौम का बच्चा बच्चा जानता है। फिर कहीं से पत्थर बरसाए गए, कहीं से खोलता हुआ पानी फेंका गया, कहीं से झुलसती हुई आग बरसाई गई। मर जाएंगे जुमले न पढ़ सको। और होने वालों जब नौकीली बारिश पत्थरों की उतरी है ना, कमर भाई अली की बेटी जो मुहाफिजा इमामत पर करबला से चली थी, मैं बड़ी एहतियात से फिक्रा बदल कर कह के जाऊंगा। शहजादी ने सोचा छोटे छोटे यतीम हैं, नौकीले पत्थरों की बारिश है,